سفیر ختم نبوت مشن علامہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے پاس با ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرنے والے علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، چیئرمین جمعیت اہل حدیث پاکستان، آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم المقام علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آپ بڑا مفصل اور مدلل خطاب میرے بھائی علوی صاحب کا سماعت فرما چکے ہیں۔ میں آپ احباب کو کسی آزمائش میں ڈالے بغیر ایک مختصر سے وقت میں اتنی ہی بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ احباب نے جو احادیث سماعت کی ہیں انہیں اپنے پلے باندھے اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنے عائشہ و اقربا کے لیے اپنے دوستوں احباب کے لیے بطور تحفہ لے جائیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے تحفے کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ موطا امام مالک میں ہمارے آقا و مولا، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا تہادوا و تہابوا، تحفے سے بندے کے اندر محبت، الفت، چاہت پیدا ہوتی ہے۔
لوگ لوگوں کو مختلف چیزوں کے تحفے دیتے ہیں، آپ جو رات گئے تک یہاں تشریف فرما ہے، آپ اپنے گھر والوں کو امام کائنات جناب محمد کی حدیث بطور تحفہ پیش کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے، ہم نے علماء، خطباء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سنے، ہم واپسی پر آپ کے لیے یہ تحفہ لے کے آئے۔ یہ عمل آپ کے اسلاف کا عمل ہے، یہ سوچ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی سوچ ہے۔ یہ وتیرہ رحمت کائنات کے جانثاروں اور وفاداروں کا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، اپنے اسلاف کا ایک عمل اور رسول اللہ کی حدیث سے محبت کائنات کے امام کے فرامین سے الفت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ جو میں سوچ کے آیا تھا اس سے ہٹ کر میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ہاں یہ ذوق اور شوق پیدا ہو، ہمارے ہاں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے محبت، عقیدت، ارادت، شیفتگی اور فریبدگی پیدا ہو۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر لکھا ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خراسان کے رہنے والے ہیں، یہ خراسان کے عباسی ہیں۔ آج انہیں کوئی کام پڑ گیا ہے مدینہ طیبہ میں، یہ مدینہ طیبہ کے سفر کے لیے خراسان سے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت خراسان کے امیر
خراسان کے گورنر مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار اہل حدیث کے سر خیل قتیبہ بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ خراسان کے امیر ہیں، خراسان کے گورنر ہیں۔ محمد بن واسع قتیبہ بن مسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے امیر صاحب میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، بتاؤ مدینہ طیبہ سے میں آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں؟ سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے، لگن دیکھیے، تڑپ دیکھیے، چاہت دیکھیے۔ آپ بھی گھر سے جلسہ سننے آئے، کبھی ہمارے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ گھر والوں سے کہیں جلسے پہ جا رہے ہیں، بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا تحفہ لے کے آئے؟ ہمیں خود معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کیا ہوگا، کیا کہا گیا، کیا سنا گیا، ہمیں معلوم نہیں۔ خالی دامن آتے ہیں اور خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں قتیبہ بن مسلم، میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں اپنے کام سے، بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں گا۔ یہ کیسے حکمران تھے، یہ کیسے مسلمانوں کے لیڈر تھے۔ پتہ کیا کہتے ہیں قتیبہ بن مسلم؟ فرماتے ہیں محمد بن واسع مدینے جا رہے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کیا تحفہ لے کے آؤں؟ وہ اللہ کے بندے مدینے جاؤ، اگر تمہیں وہاں سے کوئی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ سنی ہو، واپسی پر میرے لیے تحفہ لے آؤ۔ سوچ دیکھیے، یہ حکمران ہے، یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، یہ خراسان کا گورنر ہے، لیکن خواہش کیا کر رہا ہے، تمنا کیا کر رہا ہے، آرزو کیا کر رہا ہے؟ شیخ علوی صاحب نے کتنی حدیثیں سنائی ہیں مجھے اور آپ کو۔ صبح پوچھ لینا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا کیا سنا ہے ہم۔ ان کا حدیث سے پیار دیکھیے، حدیث سے محبت دیکھیے، کائنات کے امام سے الفت دیکھیے۔ مکے مدینے ہم بھی جاتے ہیں، آج ہمارے گھر والے مکے اور مدینے جانے والوں سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے وہاں جا رہے ہو میرے لیے اچھی سی پرفیوم لے کے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے خوبصورت لباس لے کے آنا، کوئی کہتا ہے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا۔ کوئی جانے والے سے یہ نہیں کہتا کوئی اللہ کے بندے مکے اور مدینے جا رہا ہے، تجھے بیت اللہ میں حاضری نصیب ہوگی، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا نصیب ہوں گی، وہاں دھیان سے، توجہ سے، دل جمی سے، ذوق سے، شوق سے نماز پڑھنا، اور وہ نماز میرے لیے تحفہ لے آنا جو بیت اللہ اور مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا۔ ہیں ہم دیندار،
ہیں ہم اسلام والے، ہیں ہم توحید والے، ہیں ہم اللہ اور رسول والے، لیکن ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ ہماری لگن اور تڑپ کیا ہے؟ ان کو دیکھو، جو فہرست ختم نبوت کے محافظوں کی بیان کی جا رہی تھی، ختم نبوت کے مجاہدوں کی بیان کی جا رہی تھی، ان کی زندگیوں کو بھی پڑھو، ان کی سیرت، کردار، کریکٹر کو بھی پڑھو۔ انہوں نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کس قدر پیار کیا ہے، کس قدر محبت کی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اتنی احادیث سننے کا، اتنے ارشادات سننے کا، اگر یہاں سے اٹھ کے خالی دامن واپس لوٹ جائیں گے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ صرف جلسہ کروانا مقصود نہیں، جلسے میں آنے والوں کو کچھ دینا بھی مقصود ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنی روشوں کو تبدیل نہیں کریں گے، انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے اسلاف کی، اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ اے محمد بن واسع، مدینہ طیبہ جا رہے ہو، وہاں سے میرے لیے نبی کی ایک حدیث اگر کوئی ایسی ملے جو میں نے نہ سنی ہو، میرے لیے تحفہ لے آ۔ اب اس کی لگن دیکھیے، اس کی طرف دیکھیے، اس کی چاہت دیکھیے۔ وہ اپنے امیر گورنر کے لیے کتنا مخلص ہے۔ وہ مدینہ طیبہ سفر کر کے پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جناب عبداللہ ابن عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سالم۔ حضرت سالم سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے باقی باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاس رحمت کائنات کی کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ رسول ہاشمی کا کوئی ایسا فرمان موجود ہے جو میں نے نہ سنا ہو؟ وہ مجھے سنا دو، اس کے بارے میں مجھے بتا دو، تاکہ میں اپنے گورنر کے لیے تحفہ لے جا سکوں۔ اپنا جو کام کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے تھے اس کو 2 نمبر پہ رکھ دیا، اور قتیبہ بن مسلم کی خواہش کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہو کر سالم سے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا، بتاؤ نبی پاک کی کوئی حدیث جانتے ہو؟ نبی پاک کا کوئی فرمان ہے جو میں نے نہ سنا ہو؟ مجھے سناؤ۔ امام ترمذی نے اس روایت کو جامعہ ترمذی کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ حضرت سالم نے محمد بن واسع کو یہ حدیث سنائی،
سالم کہتے ہیں. حدیث کیا ہے یہ بھی سن لو. سالم کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا, میرے بابا نے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ سے سنا. رحمت کائنات نے کہا آپ میں سے جب کوئی بازار کی طرف جائے اور بازار کے مین دروازے پر پہنچ کر بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ الفاظ, یہ کلمات, یہ حروف پڑھ کے داخل ہو. کون سے حروف؟ کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے؟ مجھے اور آپ کو معلوم ہے؟ مجھے اور آپ کو خبر ہے کہ کائنات کے امام نے, ساری کائنات کے سردار نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے پیار کرنے والوں کو, اپنے مریدوں کو, اپنے جانثاروں کو, اپنے وفاداروں کو, اپنے مستانوں کو بازار میں کیسے داخل ہونے کا حکم دیا ہے؟ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, نبی سے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہیں, اور مجھے معاف کر دینا, بازار میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. آج ہمیں مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بھی نہیں آتا. کہ کائنات کا امام, ساری کائنات کا سردار مسجد میں کیسے داخل ہوتا تھا؟ کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کے؟ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ, میرے بزرگ مولانا عبد الخالق جامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کہتے ہیں جیلم میں 3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی, تینوں اسماعیل جمع تھے, مولانا اسماعیل سلفی, مولانا اسماعیل روپڑی, مولانا اسماعیل زبیر رحمہ اللہ, تینوں اسماعیل جمع. صبح کا درس دینے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد فرماتے ہیں مسجد سے نکل رہے تھے, ہم پیچھے تھے, مولانا آگے تھے, مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ. کہا مسجد سے نکلتے ہوئے مجھے یاد نہیں رہا میں نے کون سا پاؤں پہلے بار نکال دیا. کائنات کے امام نے کیا کہا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں داخل کرتے ہیں؟ اونچی کہو, جس کو پتا نہیں اس کو بھی پتا چل جائے. کون سا؟ دایاں پاؤں. نکلتے ہوئے سب سے پہلے کون سا پاؤں باہر نکالتے ہیں؟ اب انہیں یہ یاد نہیں رہا, باتیں کرتے کرتے باہر نکلے ہیں, خیال نہیں رہا کون سا پاؤں پہلے باہر نکال دیا ہے. اعوذ باللہ پڑھ کے واپس داخل ہوئے اور مسجد سے باہر اس طرح نکلے جس طرح جناب محمد نے نکلنے کا حکم دیا ہے. آج ہم نے بھی کبھی یہ اہتمام کیا ہے؟ ہم نے بھی کبھی یہ خیال کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی کبھی یہ سوچ پیدا ہوئی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے داخل ہو رہے ہیں, کیسے نکل رہے ہیں. بازار تو بڑی دور کی بات ہے, بازار میں کیسے داخل ہونا چاہیے ہمیں کیسے یاد رہے گا, کیسے پتہ چلے گا؟ کائنات کے امام نے کہا بات لمبی ہو جائے گی. رسول ہاشمی نے کہا جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ, یہ کلمات, یہ حروف, یہ دعا پڑھ کے داخل ہو. کون سی؟
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کتنا ٹائم لگا ہے، کتنی محنت لگی ہے، کتنا خرچ آیا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا غور و فکر تو کیجیے. فرمایا جو شخص یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف پڑھ کے بازار میں داخل ہوتا ہے، پروردگار اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اس کو بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب میرے اس بندے کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. کیا بشارت ہے اس کے لیے، کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا اس سے کہو تیرا دعا پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اس کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج کر دی ہیں. اندازہ فرمائیں ذرا، غور و فکر کریں ذرا، دھیان دیں ذرا. ایک حدیث پلے باندھی ہے، ایک حدیث. آپ درجن کے قریب یہاں میری موجودگی میں احادیث سنی ہے میں نے اور آپ، لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں اور آپ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے جلسوں اور کانفرنسوں کا مقصد کوئی اور ہو گیا ہے. ہماری سوچیں بدل گئی، ہمارے انداز بدل گئے، ہماری لگن اور تڑپ بدل گئی. اسی لیے تو آج مسلمان لٹ بھی رہا ہے، پٹ بھی رہا ہے، مٹ بھی رہا ہے. اسی لیے تو آج ذلت و رسوائی کے سیلاب ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں. تباہی اور بربادی کے بادل آج ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. اپنی تباہی کے اسباب ڈھونڈو اور تلاش کرو. آج مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. آج مسلمان کو گاجر و مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. لیکن مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتا. مسلمان اپنی روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے نا فلاں چیز سے بھی بائیکاٹ کرو، فلاں چیز سے بھی بائیکاٹ کرو. کر لو گے؟ جب تک کائنات کے امام کی حدیث سے دل و جان سے محبت نہیں کرو گے تب تک بائیکاٹ ممکن. باتوں کی حد تک ہم جو جی چاہے کرتے رہے. اللہ کی قسم انہوں نے اتنی حدیثیں سنائی، صرف ایک حدیث آپ پلے باندھ لیں، ہماری کامیابی کے لیے وہی کافی. ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے خطاب کیا جائے، واز کیا جائے تو پھر ہی کو تبدیلی آئے گی. تبدیلی تو ایک حدیث سے بھی آ سکتی ہے، ایک آیت سے بھی آ سکتی ہے. اور ہم تو آج ایسے مسلمان ہو گئے ہیں کہ 30 پارے سن کے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور ادھر ایک آیت لوگوں کی دنیا بدل دیا کرتی. وجہ کیا ہے؟ جب تک اس وجہ کو تلاش نہیں کیا جائے گا اور اس کا حل پیش نہیں کیا جائے گا، کامیابی ممکن نہیں. کہا
جو یہ الفاظ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اللہ 10 لاکھ نیکیاں دیتا ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے. ایک شخص نے کہا آقا بس؟ فرمایا نہیں، اس نے محبوب کے طریقے کو اپنایا ہے، اس نے محمد کی سنت سے محبت کا اظہار فرمایا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اسے کہو صرف 10 لاکھ نیکیاں نہیں، رب اتنا خوش ہوا ہے تیرے 10 لاکھ گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا ہے، تیرے 10 لاکھ درجے بلند کر دیے. بس فرمایا نہیں، اس کے بدلے اللہ نے تجھے جنت میں ایک مکان بھی عطا کر دیا. وہ بندہ خدا کیا کیا ہے ذرا سوچ تو صحیح. جناب محمد بن واسع نے سالم سے اس حدیث کو سنا. امام حاکم کہتے ہیں مستدرک حاکم میں، اس حدیث کو سنا، پھر اس کو پلے باندھا، پھر اس کو بطور تحفہ مدینہ طیبہ سے لے کر خراسان کی طرف روانہ. ہم حدیث پلے باندھ کے یہاں سے لے کے گھر تک نہیں پہنچتے، بھول جاتی. یہ ہماری لگاؤ ہے حدیث سے، ہماری محبت ہے حدیث سے. ہمارے جلسے بے رونق کیوں ہو گئے؟ ہمارے جلسوں سے روح کیوں نکل گئی؟ ہماری تقریریں بے اثر کیوں ہو گئی؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور و فکر نہیں کیا. اگر یہی حالت رہی، تباہی ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی، ذلت ہمارے دروازوں کی کنڈی کو کھٹکھٹا رہی. وقت ہے سنبھل جاؤ، غور و فکر کر لو، تدبر سے کام لے لو. انہوں نے اس حدیث کو پلے باندھا، اپنا کام مکمل کیا. امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کو پلے باندھ کے اپنا کام تمام کر کے واپس خراسان کی طرف روانہ ہوا. اب ذرا قتیبہ بن مسلم کی محبت کا بھی اندازہ کیجیے. وہ خراسان میں ہے، جس نے کہا تھا میرے لیے حدیث کوئی ملے تو تحفہ لے آنا، وہ خراسان میں ہے. اس کی حدیث سے محبت دیکھیے، اس کی نبی کے فرمان سے محبت دیکھیے، نبی کی سنت سے الفت دیکھیے. وہ ہر روز اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر، امام حاکم کہتے ہیں، خراسان سے باہر آتا ہے اور مدینہ طیبہ کے راستے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. گورنر ہے گورنر، اور انتظار کرتا ہے کہ محمد بن واسع جلدی آئے اور میرے لیے محمد کی حدیث کوئی تحفہ لے کے. ذرا اس کی الفت، محبت اور پیار کو دیکھیے. دور سے سواری کو آتے ہوئے دیکھتا تو خوش ہوتا کہ محمد بن واسع آ رہا ہے، میرے لیے رسول اللہ کی حدیث تحفہ لا رہا. ہم تو اجتماعات میں بیٹھ کے بھی اتنے متوجہ نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم مجمع میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی حدیث کو سماعت کر رہے، درمیان میں موبائل کی بیل بجتی ہے، قرآن کی آیت کو، نبی کی حدیث کو وہیں چھوڑتے ہیں، موبائل آن کرتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے نزدیک تو رسول اللہ کی حدیث کی اہمیت یہ، رسول اللہ کے فرمان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. مومنوں سوچو، ہم تباہی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، ہم ذلت و رسوائی کے دروازوں کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں.
کہلانے کو اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اہل توحید ہے، اہل خرد ہے، اہل حق ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے سیکھی۔ آج بھی باہر کھڑا ہے قتیبہ بن مسلم، انتظار میں، سواری کو آتے ہوئے دیکھا، خوش ہوا، قریب آیا تو دیکھا محمد بن واسع نہیں ہے، پریشان ہو۔ دوسرے دن پھر اسی طرح نکلا، سواری کو آتے ہوئے دیکھا، قریب آیا تو دیکھا محمد بن واسع نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، سواری کو آتے ہوئے دیکھا، خوش ہوئے، قریب آئے تو دیکھا محمد بن واسع ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی سواری کو روکا گیا، خراسان سے باہر آپ کی سواری کو روکا گیا۔ فرمایا محمد بن واسع مجھے بتاؤ کوئی حدیث لے کے آئے ہو میرے لیے تحفہ؟ محمد بن واسع فرماتے ہیں قتیبہ بن مسلم جی حدیث لایا ہوں، چلیے گھر چلیے، آرام سے بیٹھ کے آپ کو رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہی مجھے جو حدیث مدینہ طیبہ سے میرے لیے لے کے آئے ہو یہی سنو۔ امام حاکم مستدرک حاکم میں کہتے ہیں محمد بن واسع نے وہیں پہ وہ حدیث جو مدینہ طیبہ سے لے کر آئے تھے قتیبہ بن مسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دی، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا۔ قتیبہ بن مسلم نے رسول اللہ کی حدیث سنی، کیا ہوا؟ او جی حدیث تے ٹھیک ہے، بڑی زندگی پہ ہی عمل کر لیں گے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام لیا ہے نہیں۔ پڑھو اپنے اکابر کو، اپنے اسلاف کو۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ قتیبہ بن مسلم نے حدیث سنی، امام حاکم کہتے ہیں وہیں پہ اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو، اپنے نوکروں یا خادموں کو حکم دیا جاؤ میری سواری لے کے آؤ۔ سواری لائے، سواری پہ سوار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا امیر صاحب خیریت ہے، کدھر جا رہے ہیں اکیلے ہی؟ کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ، ہمیں بتاؤ کدھر جا رہے ہو؟ قتیبہ بن مسلم فرماتے ہیں بازار جا رہا ہوں۔ کہا وہاں سے کوئی سودا لانا ہے ہمیں بتاؤ، ہم لے آتے ہیں۔ کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ، ہم کراتے ہیں۔ ہائے قتیبہ بن مسلم تیری عظمت کو سلام، تو نے لوگوں کو کیا درس دیا، کیا سبق پڑھایا، کیا تعلیم دی؟ تین دن کے جلسے ایک جانب، اور قتیبہ بن مسلم کی یہ بات ایک جانب۔ قتیبہ بن مسلم فرماتے ہیں لوگو میں بازار کسی کام کی وجہ سے نہیں جا رہا، میں بازار اس لیے جا رہا ہوں ابھی ابھی نبی کی حدیث سنی ہے اس پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ ہے یہ جذبہ ہمارے اندر کہ ہم ان جلسوں سے، ان کانفرنسوں سے، ان مجالس سے، ان محافل سے کوئی ایسا تحفہ اپنے پلے باندھ کے اپنے اہل و عیال کے لیے لے جا سکے، اپنے دوست و احباب کے لیے لے جا سکے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگو، اگر چاہتے ہو یہ جلسے ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے، اگر چاہتے ہو آسمان کا خالق و مالک ہم سے خوش و راضی ہو،
اپنے دلوں میں جناب محمد کی احادیث کو جگہ دو، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپناؤ، آپ کے کردار اور کریکٹر کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ دیکھو پھر آسمان سے، آسمان والے کی کس طرح تم پہ رحمتیں برستی ہے، اللہ تمہیں کس طرح دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں کس طرح تمہیں جنت عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ یہی تحفہ اپنے پلے باندھ کے چلے جائیں اور اس پہ کار بند ہو جائیں، میری آمد کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، رات گئے تک آپ کا یہاں بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع کر لیا، میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اور آپ سوچیں ہم کس طرح ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے اگر ایک حدیث اور ایک آیت کا انکار کیا، ہم دن رات میں کتنے فرامین رسول، ارشادات پیغمبر کو پسے پس ڈالے ہوئے ہیں۔ آؤ عزم کریں، پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم کٹ جانا گوارا کر لیں گے، مٹ جانا گوارا کر لیں گے، مر جانا گوارا کر لیں گے، اپنی زندگی میں جناب محمد کے فرمان پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ یہ عزم کر کے دیکھیں، پختہ ارادہ کر کے دیکھیں۔ اگر منکرین ختم نبوت اور اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے خود بخود میدان چھوڑ کے نہ بھاگ گئے تو پھر کہنا کمزوری ہمارے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کسی موقع پر ختم نبوت کے حوالے سے آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں گا۔ دعا گو ہوں رب کائنات آپ سب کا اخلاص کے ساتھ یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما دے، اپنے نبی کی ختم نبوت پر پکا سچا ایمان لانے والا مومن بنا دے، اور منکرین ختم نبوت کے راستے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے کامیاب فرما دے، ہم سب پہ رحم فرما دے، ہم سب پہ کرم فرما دے، ہم سب پہ فضل فرما دے۔ میرے بھائیوں کی محنت کو اللہ قبول فرما لے، آپ کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن و مسلمان بنا دے، اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مظلوم فلسطینیوں کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما دے، انہیں نیست و نابود فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے۔ اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دے، جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہر مسلمان کو صحت سلامتی ایمان تقوی طہارت پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرما لے، سن سنا کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔